أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا ان کا کیا انجام ہوا. پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. یہ سورہ یونس کی 71 تا 74 آیات ہیں جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور جس کا ترجمہ پیش کیا گیا. ان آیات کے اندر آج کے احوال کی روشنی میں ہمارے اور آپ کے لیے کچھ رہنمائیاں ہیں. آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا رہنمائیاں ہیں. یہ آیات سورہ یونس کے بیچ کی آیات ہیں. اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں
اس کے اندر بھی کچھ باتیں پیش کی گئی ہیں، اور اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے نوح علیہ السلام کا یہ قصہ، پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، پھر یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے کچھ تنبیہات کی گئی ہیں اور کچھ فرمائش کی گئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان آیات میں کیا بتایا گیا ہے، دو باتیں بنیادی طور پہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ سورہ یونس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں نازل ہوا، تو مکے کے اندر کن احوال میں یہ نازل ہوا تھا؟ اگر وہ احوال سامنے ہوں تو ان آیات کو سمجھنا آسان ہوگا، اس لیے وہ احوال جاننا ضروری ہے۔ مکے کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینی شروع کی، تو شروع میں لوگوں نے اس آواز کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن جیسے جیسے یہ آواز پھیلتی گئی، اس کی بنیادیں مضبوط ہوتی گئی، اس کا اثر بڑھنے لگا، تو جو کفر و شرک میں مبتلا افراد تھے، اور بالخصوص جو ان کی لیڈری اور رہنمائی کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے اسے خطرہ محسوس کیا اور اس کی مخالفت شروع کر دی۔ اس مخالفت میں شروع تو یہ رہا کہ مختلف انداز سے غلط پروپیگنڈے کیے گئے، مختلف طرح کے اعتراضات کیے گئے، مختلف طرح سے ستانے کی کوشش کی گئی، لیکن جب نبی نے اور اہل ایمان نے صبر و استقامت کا ثبوت دیا، ان کے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات انہیں دیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کھلے ذہن کے لوگ تھے انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ واقعی اس پیغام کے اندر، اس دعوت کے اندر ہی اصل جان ہے اور اسی میں اصلاً نجات ہے۔ تو پھر شرک و کفر کے علم برداروں کو کچھ زیادہ ہی خطرہ محسوس ہوا، اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ جن کی وجہ سے یہ آواز پنپ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، کیوں نہ ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے، تاکہ نہ وہ رہیں گے اور نہ اس بات کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ یہ صورتحال ہجرت سے کچھ پہلے پیدا ہو چکی تھی، اور اسی زمانے میں یہ سورہ بھی نازل ہوئی۔ سب سے پہلے تو اس سورہ کے اندر ان کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن کے پیغام پر کچھ اعتراضات کے حوالے ہیں، اور اس کا جواب دیا گیا ہے۔ پھر ساتھ ہی توحید اور آخرت کے حوالے سے جو ان کے تحفظات، اشکالات اور اعتراضات تھے، ان کا جواب دیا گیا ہے۔ ان ساری عقلی دلائل کے بعد اب انہیں نقلی دلائل کے ساتھ یا تاریخی دلائل کی روشنی میں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وقت کا نبی جو پیغام لے کر کے آتا ہے، اس پیغام کو حق سمجھ لینے کے بعد بھی اگر انکار کیا جائے تو یہ ایک طرح کی ضد اور ہٹ دھرمی ہے، اور ضد اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اگر کچھ بھی عقل کو استعمال کیا جائے تو حق کو اختیار کر لینا چاہیے، لیکن اگر اس ضد پر جمے رہے تو جو انجام نوح علیہ السلام کی قوم کا، فرعون کی قوم کا ہوا،
ویسا ہی انجام گویا آج کے جو کفر و شرک کے علم بردار ہیں ان کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے گویا تنبیہ تھی اور دھمکی تھی۔ دوسری بات جو اسی بیچ سمجھائی گئی کہ یہ جو لوگ مخالفت پر اتر آئے ہیں یہ اپنی ظاہری شان و شوکت اور اپنی قوت و طاقت پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہوتے کوئی ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، اور یہ وقت کے نبی اور اہل ایمان کا جو کچھ بھی بگاڑنا چاہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ تو ان واقعات کی روشنی میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ سوچ غلط ہے اور تاریخی حقائق سے میل نہیں کھاتی۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے سرداروں نے بھی ایسا ہی سوچا تھا، لیکن نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن جو انکار کرنے والے تھے وہ سب غرق کیے گئے، ان کی کوئی قوت اور طاقت ان کے کام نہ آئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، لیکن فرعون اپنی ساری سرکشی اور تکبر کے باوجود، اپنے سارے قوت اور وسائل کے باوجود نہ اپنے آپ کو بچا سکا اور نہ اپنے پیچھے چلنے والوں کو بچا سکا۔ تیسری بات جو اس کے اندر بالخصوص سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل ایمان ہے بظاہر ان کے پاس وسائل کم ہیں، بظاہر ان کے پاس ذرائع کم ہیں، لیکن جو اصلاً وسائل اور ذرائع کا سورس ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کا کہ اس کائنات پر پورا کنٹرول ہے اور جو جس چیز کو جس طرح چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، اگر اس کی تائید، اس کی مدد اور اس کی نصرت حاصل ہے تو پھر کسی بھی خوف اور کسی بھی ڈر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گویا ایک طرح سے وقت کے نبیوں کو اور ان کا ساتھ دینے والوں کو تسلی اور بشارت ہوتی تھی۔ وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھ دینے والے صحابہ اکرام تھے ان کو بطور تسلی سمجھائی گئی ہے کہ بظاہر حالات گرچہ ناگفتہ بے ہیں، انتہائی مشکلات اور مصائب کا سامنا ہے، لیکن کب اللہ تعالیٰ کیسے ان حالات کو بدل دے گا اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ بس تم اس سے جڑے رہو، اس کی طرف لو لگائے رہو، وہ تمہاری مدد کے لیے ہمہ وقت حاضر رہے گا۔ اس لیے تمہیں کسی بھی پہلو سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اصلاً نوح علیہ السلام کے قصے اور بعد کے قصوں کے اندر بنیادی طور پہ سمجھائی گئی، لیکن یہاں پر خود آیات کے اندر بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جن کی طرف اشارے کیے گئے۔ سب سے پہلے تو نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا اور کہا گیا کہ آج جو لوگ تمہارے مخاطب ہیں ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دو۔ کیوں نوح علیہ السلام کا قصہ سنا دو؟ اس لیے کہ دنیا کی تاریخ میں حق و باطل کی کشمکش یا کفر و ایمان کی کشمکش کا آغاز اصلاً نوح علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت سب گویا آپ کے پیروکار تھے اور ابھی شرک و کفر کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے بعد جب آپ کی نسل کفر و شرک میں مبتلا ہوئی، ضلالت و گمراہی کا شکار ہوئی، تو پھر نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جو ایک انبیائی مشن کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ گویا یہ دعوت کی پہلی آواز تھی اور اس پہلی آواز کی مثال اپنے اندر اپنی ایک اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اسے بطور مثال یہاں پیش کیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو یہاں سمجھنے کی ہے
وہ یہ ہے کہ اس طرح کے مشکل احوال میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حالات سنگین ہوں تو لوگ جگہ تبدیل کر دیتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بعض انبیاء کو ہجرت کا حکم دیا اور وہ اپنے اصل مقام سے دوسری جگہوں پر ہجرت کر گئے، لیکن اگر اس کے امکانات مسدود ہوں اور جہاں جو رہ رہا ہے وہیں اسے گویا اپنی زندگی کے آخری لمحات بتانے ہیں، ایسی صورت میں کیا کیا جانا چاہیے، کیا ممکن ہے اور اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کا نمونہ نوح علیہ السلام کی زندگی ملتا ہے۔ اس لیے کہ نوح علیہ السلام جن لوگوں کے درمیان بھیجے گئے تھے وہ انسانی تاریخ کی ابتدائی نسل تھی اور وہ ایک علاقے ہی تک محدود تھی۔ ابھی آبادی اتنی نہیں پھیلی تھی کہ ایک آبادی چھوڑ کر کے دوسری آبادی کی طرف ہجرت کیا جا سکے، اسی لیے آپ ایک طویل مدت تک اپنی کوشش جاری رکھے رہے۔ قرآن مجید نے خود اشارہ دیا ہے کہ آپ نے 950 سال تک لوگوں کے درمیان زندگی گزاری اور دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ اتنی طویل مدت کا ہم اور آپ آج تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اتنی طویل مدت تک صبر و ضبط اور حکمت و استقامت کے ساتھ اس فریضے کو انجام دیے جانا، یہ اپنے آپ میں خود ایک عظمت کی بات ہے۔ چنانچہ جب وہ مستقل وہاں اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے تھے تو وقفے وقفے سے یہ احساس سامنے آتا تھا کہ اب کیونکہ یہ ٹل نہیں سکتا اس لیے اسے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو ایک مرحلے میں یہ اپنی قوم سے کہنا پڑا کہ میں تمہارے درمیان مدتوں سے رہ رہا ہوں اور میری رہائش، میرا یہاں رہنا بسنا تمہیں ناگوار گزر رہا ہے، تو تم میرے سلسلے میں جو بھی اقدام کرنا چاہتے ہو کر لو، اس لیے کہ میرے لیے کوئی متبادل نہیں، مجھے مرنا ہے تو یہی، جینا ہے تو یہی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے اس فریضے سے دستبردار ہو جاؤں جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ دوسری بات جو یہاں غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو جو فہمائش کا سلسلہ شروع کیا تھا اس فہمائش کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک وضاحت کی، تذکیری بآیات اللہ، میرا تمہیں نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ذریعے، یعنی جو نبی ہوتے ہیں، جو داعی ہوتے ہیں، ان کا کام لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہوتا ہے، اور ان بھولے ہوئے اسباب کو یاد دلانے کے لیے وہ اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کو استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ ظاہری نشانیاں ہوں، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہوں، یا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ چیز ان کو عطا کی ہو۔ بے آیات اللہ میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی نصیحت کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آیات اللہ پھیلا رکھی ہیں اصلاً اس کے ذریعے ہی نصیحت ہونی چاہیے، اور جو کائنات کے اندر دوسرے لوگوں نے کچھ اپنے تصورات، فلسفے اور نظریات گڑھ رکھے ہیں ان کے ذریعے تذکیر ایک داعی کو دیو نہیں دیتا، چاہے وہ قوم پرستی ہو، وطن پرستی ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں جمہوریت ہو، لادینیت ہو، کہ اس کے زیر سایہ عافیت کی زندگی گزار کر کے بھی اپنے آپ کو سرخرو کیا جا سکتا ہے۔ صحیح تر بات یہ ہے کہ انبیائی مشن کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کی آیات ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کی ہدایات ہیں، ہمیشہ پیغام اسی کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے اتنی طویل مدت تک کام کیا
لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وقتی طور پر بھی انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ اللہ کی آیات کو چھوڑ کر کے کسی اور ذریعے سے ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ یہ اصل حقیقت ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل لوگوں کے جب یہ احساس سامنے آنے لگے کہ وہ آپ سے بھاگنے لگے، آپ کے خلاف کوششیں کرنے لگے، آپ کے وجود کو خطرہ سمجھنے لگے، اور یہ آثار ظاہر ہونے لگے کہ گویا وہ اب آپ کو یہاں رہنے دینا نہیں چاہتے، تو پھر آپ نے بجائے اس کے کہ کوئی لاگ لپیٹ کی بات کی جائے، کلیئر کٹ بات کرنا ہی مناسب سمجھا، اور وہ کلیئر کٹ بات بھی دبے لفظوں میں نہیں، مرغوبیت کے ساتھ نہیں، ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ علل اعلان، ڈنکے کی چوٹ اور چیلنج کے طور پر۔ اسی لیے آگے آپ کا جو اسلوب بیان ہے وہ کیا ہے آپ دیکھیے۔ فرمایا مجھے اللہ پر توکل ہے، میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ اب آگے تمہارا معاملہ ہے، تم اپنے معاملات کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا چاہو کر سکتے ہو، تنہا فیصلہ کرنا ہو، مل جل کے فیصلہ کرنا ہو۔ مل جل کر کے فیصلہ کرنے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ پوری قوم ایک جٹ ہو جائے۔ مل جل کر کے فیصلہ کرنے کے لیے ایک لفظ کی طرف اور بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ تم جو کچھ سوچتے ہو اور تمہارے جتنے پارٹنر ہیں وہ جو کچھ سوچتے ہیں، شرکاءکم، تمہارے پارٹنر، سب کی سوچ کو جوڑ کر کے ایک متفقہ منصوبہ، ایک متفقہ فیصلہ جو بھی کرنا ہے کر لو، ہے نا۔ شرکاءکم کی دوسری تفسیر مفسرین نے یہ بھی کی ہے کہ عموماً جو شرک و بت پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دیوی دیوتاؤں پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور ان کو یہ وہم ہوتا ہے کہ کوئی ان کے خلاف اگر کچھ کرے گا تو یہ دیوی دیوتا اپنے پاور کا استعمال کر کے نعوذ باللہ ایسے لوگوں کو بھسم کر دیں گے۔ تو ان کے اس وہمی تصور کو غلط ثابت کرنے کے لیے بھی چیلنج کے اندر اس طرح کی بات کہی گئی کہ جن کو تم پوچھتے ہو، جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، جن پہ تم بھروسہ کرتے ہو، جن کے شراب کا تم تانا دیتے ہو، ان سب کی طرف سے جو چیز تمہیں بہتر محسوس ہو اس کا تم فیصلہ کر لو، اور فیصلہ بھی ایسا کہ اس میں کسی طرح کا شبہ نہ ہو۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، تمہارا جو بھی معاملہ ہو، تمہارا جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی منصوبہ ہو، جو بھی پلان ہو، وہ کوئی ڈھکا چھپا نہ ہو، وہ گنجلک نہ ہو۔ غمہ اصلاً کہتے ہیں وہ چیز جو کسی چیز کو ڈھک دے، اس میں کوئی پردے کی چیز نہ ہو۔ غمام کہتے ہیں بادل کو اس لیے کہ وہ اپنے نیچے جو بھی چیز موجود ہوتی ہے اسے ڈھک دیتا ہے، اس کے آگے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو ویسے ہی تمہارا پلان جس بھی طرح کا ہو اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہ ہو، کلیئر کٹ جو کچھ بھی تمہیں کرنا ہے کر لو، اور پھر منصوبہ ہی نہ بناؤ، اس منصوبہ کو نافذ کرنا ہے تو نافذ بھی کر لو، اور نافذ کرنے کے لیے مجھے مہلت بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اصل چیز جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آخر نوح علیہ السلام تنہا تھے یا آپ کے ساتھ ایمان لانے والے چند لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہے نا۔ اب تنہا کرنا ہے، مل جل کر کے کرنا ہے، متفقہ کرنا ہے، جیسے کرنا ہے کر لو، لیکن تم ہمارا کچھ گویا ایک طرح سے بگاڑ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مل جل کر کے بھی جو کچھ کرو گے وہ اس وقت تک نافذ العمل نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوگی۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں خود اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، توکل کرتا ہوں، اور میں اسی کی طرف سے مبعوث ہوں، اسی کے مشن میں لگا ہوا ہوں، وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہ ایمان، یہ وہ ایقان،
یہ وہ اللہ پر اعتماد کا اعلیٰ مقام جو نبیوں کو حاصل تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ چیلنج دیا۔ اور داعی کو بھی اصلاً مشکل معاملات میں، مشکل مراحل میں اسی پہلو پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دنیا کے جتنے سہارے ہوتے ہیں وہ عموماً ٹوٹ جاتے ہیں، یا وہ سہارے اپنا کام ہمیشہ نہیں دکھاتے، یا وہ سہارے بھی اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں بگاڑ پاتے۔ اس لیے اللہ پر ایمان کی بدولت ایک داعی کو اور ایک مومن کو اور ایک نبی کو جو حوصلہ، جو جرأت، جو بے باکی نصیب ہوتی ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوت نہیں کر سکتی۔ وہ کبھی خوف نہیں کھاتا، وہ کبھی نہیں ڈرتا، اس لیے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں اور سب خالق کے کنٹرول میں یا اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ان مخلوق کے ذریعے کسی بھی چیز کو بروئے کار لانا نہیں چاہے گا تو کوئی بھی چیز بروئے کار نہیں آ سکتی۔ یہ یقین اصلاً ایک مومن کو وہ حوصلہ، وہ جرأت، وہ ہمت عطا کرتی ہے جبکہ وہ دشمن کی بڑی سے بڑی قوت سے ٹکرا جاتا ہے۔ آگے ایک چیز کی طرف اور بھی اشارہ کیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی فرمائش کرنی تھی وہ کر دی، اس کے باوجود اگر تم انکار کرتے ہو تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ میں نے اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے یہ محاذ نہیں کھولا تھا، یہ کام نہیں کر رہا تھا کہ میں اگر تمہاری مخالفت کی وجہ سے اس معاملے میں بظاہر ناکام ہو گیا تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ نہ میں تم سے کوئی بدلہ چاہتا تھا، نہ کوئی اجر چاہتا تھا، نہ کوئی تمہارا تنخواہ دار تھا۔ مجھے تو اللہ نے ڈپیوٹ کیا ہے، مجھے اللہ اجر دے گا، میں اس کے خاطر جو کچھ کرنا ہے کر رہا ہوں، مجھے اس کا اجر مل جائے گا، لیکن گھاٹے کا سودا تمہارے لیے مقدر ہے اگر تم انکار کرو گے۔ اس لیے سوچ لو کہ تمہیں اس طرح انکار کی روش اختیار کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اصلاً اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ داعی جو ہے وہ بے لوث ہوتا ہے، داعی جو ہے بے غرض ہوتا ہے، داعی جو ہے وہ کسی مفاد کی وجہ سے اس کام کو لے کر کے نہیں اٹھتا، اس لیے اس کو کسی کی طرف سے کسی لالچ، کسی خوف میں مبتلا ہونے کا مسئلہ نہیں ہوتا، نہ کوئی خوف اسے اس کے کام سے روک پاتا ہے اور نہ کسی طرح کی کوئی لالچ اسے ہوتی ہے کہ وہ لالچ اس کے لیے روڑا بن جائے یا رکاوٹ بن جائے۔ آگے یہ بات بھی کہی کہ تم لاکھ مخالفت کرو، مانو یا نہ مانو، میرے ذمے تو یہ ایک فرض ہے، میں اس کو ہر صورت میں کرتا رہوں گا، اور میں اپنے اس طریق سے، اپنے اس مشن سے، اپنے اس کام سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے تو حکم ہے کہ میں اطاعت گزاروں میں سے بن کے رہوں، جو ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے، جو فریضہ میرے کاندھوں پہ ڈالا گیا ہے، اسے لامحالہ میں پورا کروں۔ آگے پھر یہ بات بتائی گئی کہ اتنی فہمائش کے باوجود نوح علیہ السلام کی قوم نے مان کر کے نہیں دیا بلکہ جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی اور نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا۔ اب جو لوگ نجات پانے والے تھے وہ گویا اس زمین میں جانشین بنے اور انہوں نے آگے آبادی اور نسل کے سلسلے کو آگے بڑھایا، اور وہ لوگ جنہوں نے کی جھٹلایا تھا وہ غرق کر دیے گئے۔ تو اے لوگوں، دیکھو کہ وہ لوگ جو ڈرائے گئے اور مان کر کے نہیں دیا، ان کا انجام کتنا برا ہوا۔ یہ رویہ صرف نوح علیہ السلام کی قوم کا نہیں رہا، بلکہ اس کے بعد جو لوگ بچے ان کے درمیان بھی بگاڑ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بھی رسول بھیجے، خواہ وہ ہود علیہ السلام ہو، خواہ وہ صالح علیہ السلام ہو، خواہ وہ شعیب علیہ السلام ہو، وغیرہ وغیرہ، اور انہوں نے بھی آ کر کے اپنی قوم کے لوگوں کو واضح دلائل کی روشنی میں توحید اور آخرت کی تعلیم دی، لیکن انہوں نے ایمان لا کر کے نہیں دیا،
بلکہ قوم نوح کی طرح ہی جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا، اور وہ بھی اسی طرح کے انجام سے دوچار ہوئے جس طرح کا انجام کی نوح علیہ السلام کی قوم کا ہوا تھا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل مکہ کو سنائی گئی تھی، بالخصوص جو شرک و کفر میں مبتلا آپ کے مخاطب اور آپ کے دشمنان تھے ان کو سنائی گئی تھی، اور ان کو گویا ایک طرح سے تنبیہ کی گئی تھی کہ اگر تم بھی ان قوموں کی طرح ضد پر اور ہر دھرمی پہ اڑے رہے تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی تھی کہ ان مشکل احوال میں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ اپنی نصرت اور مدد سے تمہیں کامیاب کرے گا۔ اہل ایمان کو بھی تسلی تھی کہ اللہ اہل ایمان کو اور نبی کا ساتھ دینے والے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ انہیں بھی نجات دیتا ہے اور سرخرو کرتا ہے۔ یہ باتیں اس وقت کے احوال میں سنائی گئی اور اس کے ذریعے کچھ پیغام دیا گیا۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ قرآن مجید تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہدایت نامہ ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے لیے جب یہ ہدایت نامہ ہے تو ہمیں اور آپ کو ان آیات پر اس پہلو سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان آیات کے اندر آج کے احوال میں کیا رہنمائیاں اور کیا نصیحت ملتی ہے۔ جب ہم اس پہلو سے غور کرتے ہیں تو چند باتیں ہمارے اور آپ کے لیے بھی رہنمائی کی ہیں جس سے ہم اور آپ اپنی عملی زندگی میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حق و باطل کی جو کشمکش پہلے رہی ہے وہ کشمکش آج بھی ہے، اور آج بھی بحیثیت امت مسلمہ کے، بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے، اب انبیائی فریضہ ہمارے سر ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر اب امت مسلمہ ہی اصلاً جو حق کے مخالفین ہیں یا شرک و کفر کے علم بردار ہیں ان کا نشانہ بنتے ہیں، اور ان کا نشانہ کب بنتے ہیں؟ جب وہ اس مشن کو لے کر کے اٹھتے ہیں اور اس مشن کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو باطل کے علم بردار بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب کہ وہ ان کے وجود کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے بلکہ ان کے وجود کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال پوری دنیا میں اور خود ہمارے یہاں بھی اس وقت پیدا ہو چکا ہے۔ دنیا میں بھی جو تحریک اسلامی کے علم بردار افراد اور شخصیات ہیں، جو لوگ ہیں، جو تحریکیں ہیں، ان کو لوگ مٹانے کے در پہ ہیں، اور یہاں بھی جو لوگ کلمہ گو ہیں اب اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو نہ صرف اپنانا چاہتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں، ان کا وجود بھی اب یہاں کے شرک و کفر کے علم بردار برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ گویا ان کا یہاں رہنا انہیں گوارا نہیں ہے، اسے وہ اپنی راہ کا روڑا سمجھتے ہیں، اور ایسی صورت میں وہ انہیں اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر گویا ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جو رویہ یونس علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام کا تھا کہ انہوں نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے جرأت، ہمت اور بے باکی کا ثبوت دیا، اور اپنے مخاطب سے برسر پیکار رہے، وہی جرأت و ہمت اور وہی توکل علی اللہ کا جذبہ، وہی ہمت اور بے باکی آج بھی امت کے لوگوں سے مطلوب ہے۔ آج بھی ہم سے اور آپ سے، اور بالخصوص جو داعیانہ اور مبلغانہ فریضہ انجام دے رہے ہیں ان سے مطلوب ہے کہ وہ کسی دباؤ میں آئے بغیر، کسی خوف میں مبتلا ہوئے بغیر، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان مشکل احوال کا مقابلہ کریں، اور ان مشکل احوال میں اپنے فریضے کو ادا ہی کرتے رہیں، اس پر استقامت کا ثبوت دیں، اس سے کسی قیمت پر دستبردار ہونے کے بارے میں ذہنوں میں خیال بھی نہ آنے دیں، اس لیے کہ دشمنان یہ چاہتے ہیں
کہ وہ ارتداد میں مبتلا کر کے مختلف ناموں سے ہمیں گھیر کر کے ہمیں ہمارے اصل دین سے دور کر دیں اور ہمارے لیے قافیہ تنگ کر کے دین پر عمل کرنا مشکل بنا دیں۔ لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پر توکل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کر کے ہی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ پہ یقین کی کیفیت کو، اللہ پہ بھروسے کی کیفیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح نوح علیہ السلام نے سارے مشکل احوال کے باوجود اپنے بنیادی دعوت میں کسی طرح کی رواداری کا ثبوت نہیں دیا اور کسی طرح کے لوچ اور لال لپیٹ کا ثبوت نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ آیات اللہ کے ذریعے ہی تذکیر کرتے رہے، ویسے ہی ہم اور آپ بھی آج دائیں بائیں کے راستوں کو اختیار کرنے، مختلف طرح کے ہیلے اور بہانوں سے منزل تک پہنچنے کے بجائے جو اللہ کی آیات ہیں منوعاً بلا کسی لاگ لپیٹ کے انہی کے ذریعے اپنی دعوت کا فریضہ انجام دیں۔ ہمارے یہاں یہ سوال اٹھتا رہتا ہے کہ دعوت غیر مسلموں میں پہنچانے کے لیے کیا چیز ان کو دی جانی چاہیے، کیا چیز ان کو سمجھائی جانی چاہیے۔ نوح علیہ السلام قصہ صاف لفظوں میں بتاتا ہے کہ جو اللہ کی آیات آپ کے پاس آئیں اسی کے ذریعے آپ نے تذکیر کی۔ ہمارے پاس اللہ کا یہ کلام موجود ہے، ہمیں بھی اسی کے ذریعے تذکیر کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو احکامات اس کے اندر ہیں، جو توحید، رسالت، قرآن کے تعلیمات ہمیں اور آپ کو امانت کے طور پہ حوالے کی گئی ہیں، ہمیں اپنا یہ سارا کام انہی کے ذریعے انجام دینا چاہیے۔ اگر ہم اس کے ذریعے انجام دیں گے تبھی ہم صحیح بات بھی پہنچا سکیں گے اور تبھی ہم اپنے فریضے کا حق بھی ادا کر سکیں گے۔ ایک تیسری بات جس کی طرف ہم کو اور آپ کو چوکنا اور فکر مند رہنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح انبیاء کرام بے لوث اور بے غرض ہوتے تھے اپنے داعیانہ فریضے کی ادائیگی کے لیے، وہ کسی سے کسی بھی طرح کی کوئی توقع نہیں رکھتے تھے، ویسے ہی جو لوگ آج داعیانہ اور مبلغانہ فریضہ انجام دے رہے ہیں ان کو بھی بالکل بے لوث اور بے غرض ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کے مفاد سے دور ہونا چاہیے، اور اگر کہیں ان سے اس معاملے میں لغزش ہوگی تو اس کا فائدہ دشمن یقیناً اٹھائیں گے، جس کا مظاہرہ ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بہت ساری منافقانہ بیماریوں میں مبتلا ہو کر کے دشمنوں کا شکار بن جاتے ہیں اور ہمارے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ یقیناً ایسے عناصر انبیاء کی زندگی میں بھی پائے جاتے تھے، لیکن ان سے بھی چوکنا رہنا ایک داعی کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور داعی کا سب سے بنیادی جو سرمایہ ہوتا ہے، جس کے بل پہ اس کی آواز میں بدن پیدا ہوتا ہے اور جس کے بل پہ وہ واقعی لوگوں کو متاثر کر پاتا ہے، وہ اس کا بے لوث اور بے غرض ہونا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے داعیانہ پوزیشن کے سلسلے میں اس پہلو سے بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آگے ایک بات اور جس کا ہم کو اور آپ کو احساس ہونا ضروری ہے کہ مشکل سے مشکل حالات ہیں، لیکن کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی دل شکستہ نہیں ہونا، کبھی بھی کسی طرح کی سست روی میں مبتلا نہیں ہونا۔ نوح علیہ السلام سے طویل مدت ہمیں نہیں ملی ہے، نہ اتنی طویل زندگی ہمیں ملی ہے۔ جب وہ یہ فریضہ انجام دیتے رہے اور مایوس نہیں ہوئے، اللہ پہ بھروسے کی بنیاد پر چیلنج کر دیا، تو ہم اور آپ تو اس سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم اور آپ بھی اللہ کے بھروسے پر مختصر سی کوشش کے نتیجے میں اگر کچھ پریشانی آ رہی ہے تو بھی ہم حوصلہ نہ ہاریں، ہمت کے ساتھ اپنا یہ کام جاری رکھیں۔ ایک وہ دن دور نہیں جبکہ ہماری اس استقامت، ہمارے صبر و ہمت، ہماری جرأت اور ہماری قربانیوں کے نتیجے میں اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جو اس طرح کے مشکل احوال سے مومنوں کو اور نبیوں کو گزارتا ہے، اس کی وجہ دو ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ خود یہ لوگ پختہ ہو جائیں اور اپنی کوشش اس قدر کر لیں کہ بعد میں یہ احساس نہ ستانے پائے کہ ہم نے کہیں کوشش میں تو نہیں کمی کی تھی۔
اسی طرح مخاطب کو یہ موقع اور مہلت دیا جانا ضروری ہوتا ہے کہ ان کو سنبھلنے کا جتنا زیادہ سے زیادہ موقع دیا جا سکتا ہے دے دیا جائے، تاکہ اس کے بعد جب ان کی گرفت ہو، جب ان کی پکڑ ہو، تو وہ یہ عذر نہ کر سکیں کہ ہمیں تھوڑی بھی مہلت سنبھلنے کے لیے نہیں دی گئی۔ تو یہ ساری سختی کا جو دور ہوتا ہے یہ اصلاً ایک طرح سے ان کے لیے مہلت ہوتی ہے، تاکہ کل کو جب ان کی گرفت ہو تو اس کے لیے عذر باقی نہ رہے، اور ہمارے لیے یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم گویا اپنی کوشش پوری کر لیں اور اپنے آپ کے حوالے سے یہ اطمینان حاصل کر لیں کہ اس فریضے کی ادائیگی میں جو محنت مطلوب تھی، جو قربانی مطلوب تھی، ہم نے اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے ملنے والی ان رہنمائیوں کے حوالے سے اپنا جائزہ لے کر کے اپنے آپ کو تول کر کے ان صفات کا حامل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔